بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے متعلق مزید خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی محنت سے ہم نے یہ کچھ ایسے ذرائع سے ہم نے یہ کچھ خبریں، کچھ معلومات حاصل کی ہیں تاکہ آپ تک ہم یہ پہنچا دیں۔ برائے کرم آپ ہمیں جو ہماری محنت ہے اس کے سلسلے میں ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری محنت کچھ رنگ بھی لے آئے۔ تو اس وقت ایران اور اسرائیل میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ وہ تاک کر ایک دوسرے کے شہروں میں جو بڑے جہاں کافی پاپولیشن ہے وہ ان علاقوں میں اب بمباری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ وہ اسرائیل بمباری کرتے ہیں، وہ راکٹ مارتے ہیں اور ڈرون سے حملہ کرتے ہیں، اور جو بھی ذرائع ہیں ان سے وہ تاک کر حملہ کر رہے ہیں۔ اب وہ علی خامنہئی صاحب کو بھی انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ ہم آپ کے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ علی خامنہئی صاحب ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی عمر کو 80 سال سے کہ زیادہ ہی ہوگی، کینسر کے مریض ہیں۔ وہ کچھ اپنے آپ کو بڑے انہوں نے مضبوط رکھا ہوا ہے، اور اگلی رجیم امید تیار کی ہوئی ہے کہ کسی وقت میں کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو تاکہ یہ معاملات رکے نہ، یہ چلتے رہیں۔ اب اور ایک جو نئی بات اب ایشو بنتی جا رہی ہے، اور یہ مختلف ذرائع سے، کچھ نیوز سے، خاص طور پر انڈیا ہو گیا، اور جو اس طرح کے ذرائع ہیں جو پاکستان کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے کہ اب اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ خیالات پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بڑے چوکس ہو کے سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، ہماری فوج کو، ہماری جو فورن منسٹری ہے اس کو، اور سارے جو ہمارے جو ہیں خاص جو ہمارے جو ہیں ادارے ہیں انہیں بڑا چوکس رہنا پڑے گا کہ ان معاملات سے ہم دور رہیں اور کسی طریقے سے ہم یہ معاملات سے گزر جائیں۔ اس وقت چار پانچ ملک پوری طرح انوالو ہیں۔ امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ایران ہو گیا، تو یہ تو پکے انوالو ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کو بھی وہ لوگ انوالو سمجھتے ہیں۔ انڈیا بھی اپنی پوری انوالومنٹ دکھا رہا ہے، وہ پوری طرح وہ اپنا حق جتلا رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ ان کو ہر طرح کی انفارمیشن، ٹیکنالوجی، اور جو بھی اپنی کوئی ایون بعض ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ انہوں نے اسلحے ابھی کچھ فراہم کیا ہے۔ یہ مختلف ذرائع ہیں، اور کچھ ایرانی جو ہے انٹیلیجنس نے بھی کچھ ایسے بندے پکڑے ہیں جو پورے ٹرک کے ٹرک، اور پورے اس میں آرمز، اس میں اسلحہ، اس میں راکٹ لانچرز، اس میں ڈرونز، اور اس میں جو بھی ممکن اسلحہ ہو سکتا تھا ان ٹرکوں میں لگا، وہ ایران اور تہران کے آس پاس کے علاقوں سے یہ سارا پکڑا گیا ہے۔ وہ انہوں نے کوئی تقریباً 100 کے قریب بندوں کو پکڑ لیا ہے، اور وہ ان کو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس سارے معاملات میں ایرانی خود بھی شامل ہیں، جن کو پیسے دے کر، لالچ دے کر ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا اور ان کو صحیح ٹھکانے بتائے۔ اب ہم یورپ کی طرف چلتے ہیں۔ یورپین جو ہے یونین ہے، انہوں نے بھی اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس کے مشورے کیے جا رہے ہیں، اور وہ کس طرح یہ حالات کروٹ بدلیں گے۔ ادھر برطانیہ باقاعدہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ٹیلیفونک رابطہ ہے، اور وہ ایران بلکہ برطانیہ کے فارن منسٹر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کو سمجھا رہے ہیں
کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، یہ بات کہیں ایسی نہ بڑھ نہ جائے کہ جو ہاتھ سے نکل جائیں. ادھر روس بھی اپنی تیاریوں میں ہے، چین نے بھی اپنی پوری طرح تیاری کر دی، اور کچھ اسلحہ کچھ روس کا اسلحہ تو آلریڈی ہے، چین کے نے بھی آلریڈی کچھ ان کو دیا ہوا ہے، اور چین نے اچھی خاصی وہاں ایران میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، اور یہ معاملات چل رہے ہیں. اور ہر بات جو ساری جو الٹ کے نا، خاص طور پر وہ انڈیا کا میڈیا جو ہے نا اس کو اور اچھال رہا ہے اور بڑھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی یہ سارے کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے نا اس نے مطلب معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ ان کو جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہے، یہ جو امریکہ کا دورہ، یہ ان کو بہت اس پہ یہ نالاں ہیں، بڑے ناخوش ہیں کہ جی ٹرمپ نے اس کو کیوں بلایا، کس لیے بلایا، اور ہمارے مودی کو کیوں بعد میں دعوت نامہ دیا، پہلے اسے بلانا چاہیے تھا. اس طرح کے حالات و واقعات پیش آتے جا رہے ہیں. اس وقت ایران بھی بہت بری طرح وہاں اتنی بمباری ہو چکی ہے کہ پورا جو ایران کا جہاں زیادہ آبادی والے علاقے ہیں ان کا اسٹرکچر بھی پوری طرح تباہ کر دیا ہے. اور ایران نے بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو پاسبل ہو سکتا تھا، اگر وہ 50 میزائل مارتے ہیں تو کم از کم 5 یا 6 میزائل تو ٹکانے پہ لگتے ہیں. اور خاص طور پر تل ابیب اور اس کے آس پاس حبیبیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے جہاں پہ ان کی بڑی زبردست ان کے وہ ہیں جگہ ہیں، اٹامک کی جگہ ہیں، اسلحے کے ڈپو ہیں، تیل کے ڈپو ہیں، اور وہاں وہ آبادی والے علاقے ہیں. اب وہ اسرائیلیوں کا بھی جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ دونوں اپنے وہ اس پہ حملے کر رہے ہیں، وہ اس پہ حملے کر رہے ہیں. اب وہ نہ وہ رکنے پہ آ رہے ہیں، نہ وہ رکنے پہ آ رہے ہیں. اور علی خامنہ صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے جو انہوں نے کل کی اسپیچ میں کہا ہے، تو ہم تو کسی قیمت پر نہیں جھکیں گے، ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. اگر ہمیں میز پہ بٹھانا ہے تو میرٹ پہ بٹھاؤ، ورنہ ہم اس کے بغیر ہم لڑیں گے، ہمارا بچہ تک کٹ جائے گا. انہوں نے ہماری تاریخ ہی نہیں پڑھی، یہ ہمارے متعلق جانتے ہی نہیں کہ ہم ہماری کیا فطرت ہے، ہم کس طرح کے ہیں. تو اس طرح کی یہ انہوں نے بڑا جذباتی اسپیچ کی، اور پورے ایران میں بڑے نعرے اور بڑے جوش اور لال جھنڈے لے کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، مسجدوں میں نکل آئے، اور انقلاب کا جو نعرہ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا. اب یہ اصل میں یہ اٹامک کا کوئی چکر نہیں ہے، جو اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چکر ہے رجیم چینج کا. وہ امریکہ چاہ رہا ہے، اور یہ جو یورپین ملک ہے یا اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہاں رجیم چینج کی جائے. یہ جو مولویوں کی حکومت ہے یا یہ مذہبی حکومت ہے، وہ تو اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی ختم کر کے یہ پرانی بادشاہت کے طریقے کی بندہ لایا جائے. ان کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ امریکہ میں ہے، اس کو واپس لایا جائے. یہ اصل میں کیوں ان کو 100% پتہ ہے. اٹامک انرجی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہاں کوئی یہ مطلب ہے ان کے پاس اٹامک کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی یورینیم وغیرہ کا کوئی اتنے بڑے کوئی ذخائر نہیں ہے جس سے وہ بم شم بنا لیں، یہ کر لیں یا وہ کر لیں. تو ادھر وہ کھلے عام جو ہے اسرائیل کے پاس، تو اس نے سائن بھی نہیں کیے ہوئے ہیں، اور وہ کھلے عام اس کے پاس اٹامک انرجی، وہ اپنے ایٹم بمز ہر قسم کے جو ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس ہیں اتنی رینج کے ہیں، اتنی رینج کے ہیں، اتنی رینج. جو نیتن یاہو صاحب ہے وہ بھی اس قدر وہ مذہبی اور اس قدر کٹا آدمی ہے کہ انہوں نے غزہ میں اس قدر تباہی مچائی ہوئی ہے کہ وہاں وہ بچوں کو، عورتوں کو، اور گھروں کو، اور جہاں بھی کوئی نظر آتا ہے باقاعدہ فائرنگ اسکواڈ کے ساتھ وہ مارتا ہے. کوئی لحاظ، کوئی انسانیت، کوئی خون، کوئی اس کے سامنے برابر ہے اس کے سامنے. وہ اس قدر وہاں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اس وقت ایران اب ان کے سامنے آیا ہوا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی غزہ کی طرح بنایا جائے، لیکن اس طرح ایران ان کے قابو میں نہیں آئے گا. ایران نے بڑی واریں دیکھی ہوئی ہیں.
8 سال تک وہ عراق کے ساتھ لڑتا رہا، وہ مقابلہ کرنا جانتا ہے، ان میں بڑا جوش اور ولولہ ہے. وہ ایک قوم ہے پوری، ایرانی قوم ہے، اس میں کوئی قومیں نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے. وہ اپنے وہ اپنے لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح بھی ہو، ہم شہید ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جھکنا نہ پڑے. ہماری عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں میرٹ پر بٹھا کے تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی کانفرنس ہو جائے اپنا کسی طریقے کے ساتھ. ایران، اسرائیل ہو گیا اور امریکہ ہو گیا، اور ایک اور ملک ساتھ ملا کے، تاکہ کوئی تیسرا راستہ نکالا جائے. لیکن وہ تیسرا راستہ نکالنا بہت مشکل ہے. انہوں نے پاکستان کے ذمے بھی یہ کام لگایا تھا. پاکستان نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم ایران کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. ہم تو کیونکہ وہ ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہم مذہب ہے، ہم مسلمان بھائی ہے، اور وہ ہمارے اس سے کیا ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ وہ تو ہمارا پورے انٹرسٹ ہے ہمارے ان کے ساتھ. تو ہماری جو پاکستان کی تقریباً کوئی 40% سے زیادہ آبادی بھی شیعوں کی ہے. تو اس طرح کر کے وہ سارے حالات کو وہ ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھایا گیا. جو منیر صاحب ہے نا، عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا انہیں یہ جو 1 گھنٹے کی میٹنگ کی جو 2.5 گھنٹے چلی ہے، ایسی نہیں چلی. جو واپس جو آئے تو ان کا پورا انہوں نے یو ٹرن لیا ہوا تھا. انہوں نے صحافی کوئی ایسے سوال کرنے لگے، ان کو بھی کہہ دیا کہ ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہم کوئی لڑائی کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم سوچیں گے، یہ اگر ہمارے وہاں کوئی 20 کے قریب ہمارے وہاں اڈے ہیں. بحرین میں ہے، کویت میں ہے ہمارا اڈا، ہمارا قطر میں ہے ہمارا اڈا، ہمارا سعودی عربیہ میں ہے، یو ای میں ہے، جارڈن میں ہے. یہ ہے، اس میں ہمارے ہزاروں فوجی وہاں کام کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ان کو نقصان پہنچے. نہ ایرانی کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کو اشتعال آئے. اور یہ حالات آج کل بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کوئی ایسا کوئی طریقہ نہ نکلا ہے جس سے کوئی مزید تباہی کی طرف اور آ جائے. کوئی جوہری توانائی کا کوئی خفیہ کوئی چیز کو سامنے آ جائے، کوئی اسرائیل ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے، یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. تو یہ اگر ہو گیا تو یہ سمجھ لیں کہ انسانیت کی تباہی اور بربادی ہے. یہ ہماری جو لیٹسٹ جو ہم نے جو اکٹھی کی ہیں اس وقت یہ ساری ہیں. اور سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی ملک تو چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی تصفیہ ہو جائے، لیکن وہ میرٹ نہیں بنتا. جنگ جنہوں نے شروع کی ہے وہ جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان کو کہتے ہیں کہ جو بیچارے جن کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کوئی فیصلے نہیں ہوتے. تو یہ تو وہ دونوں فریقوں کو بٹھا کے کوئی 19-20 کر کے یہ کوئی میرٹ بنا کے، کوئی طریقہ بنا کے، ورنہ یہ تباہی اور تباہی چلے گی. یہ اسرائیل کا بھی اب یہ دن ہے جو بڑے سخت ترین دن ہیں. اب وہ آسان نہیں ہے اس کے لیے ہوگا آگے. جو اس نے غزہ پہ جو بنا فلسطین پہ ادھر ادھر جو وہ اپنی منمانیاں کرتا تھا، اب یہ اس طرح نہیں کر پایا. دنیا بدل چکی ہے اور حالات بہت بدل چکے ہیں. اب سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. اب جیسے سے ملک بھی تیار ہیں کہ ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہر چیز تیار کی ہوئی اپنی، وہ اب خود سیلف سفیشینٹ ہو گئے، اسلحے میں بھی ہو گئے. مطلب پاکستان بھی اس وقت ماشاءاللہ اپنی پوری عزت و آبرو کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس سے بھی بار بار ہر ملک اس سے مشورہ کرنے جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ ہر چیز میں انوالو کیا جا رہا ہے. یہ کوئی 40-50 سال کے بعد یہ ہماری صورتحال بنی ہے. لیکن
بعض کوئی خوفناک باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کہیں پاکستان کی بائی نہ آ جائے، تو یہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہونے پائے گی، کیونکہ پاکستان کوئی ایسا کوئی افغانستان یا کوئی ایسا کوئی چھوٹا موٹا نیپال بھوٹان یا کوئی ایسے ملک نہیں ہے، یہ ایک اٹامک پاور ہے، پوری دنیا میں یہ مانی ہوئی ہے۔ ایک تو اب امریکہ بھی ماننے لگ گیا ہے، اس نے اپنی کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کوئی حالات بہتر ہو جائیں، اور کچھ اپنا نوز ہے اس کو بھی اپنا یہ ایران بند کرنے کی کوشش سوچ رہا ہے کہ وہاں کوئی ایسے اس کے کئی طریقے ہیں بند کرنے کے، اس سے اگر وہ بند ہوگی تو پوری دنیا میں کہرام مچ جائے گا، اکنامکس کا پورا پلڑا جو پلٹ جائے گا، کیونکہ اس سے پٹرول جو ہمارے ہیں جہاز گزر رہے ہیں، ہمارے گڈس کے جہاز گزر رہے ہیں، اور وہ اس قدر وہ اس کی آمد رفت ہے کہ پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا، اور بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو جائے گا اس کو بھی، لیکن یہ اس طرح کا ہوگا نہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، کوئی بارودی سرنگیں لگانے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی وہ ایران بارودی سرنگیں نہ لگا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، اور اس طرح کے حالات مزید بدلتے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو جو بھی لیٹسٹ جو اب اپڈیٹ ہوتی ہیں ہم بتاتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دعا کیجیے گا کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات طے ہو جائیں، اور پاکستان اور پورے دنیا میں پوری انسانیت کی ہم خیریت چاہتے ہیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ میں بس یہی آپ سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں، لائک کریں، پسند کریں، اور اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ میری طرف سے خدا حافظ۔